اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Today my topic is about political instability in Pakistan. The problem of determination and commitment is the one problem in Pakistan. The first one of the major political problem of Pakistan is determination and commitment. To be a political leader, determination and power of commitment is very necessary. The major problem in the political system of Pakistan is lack of determination and commitment. And most of the leaders, in order to get political position or political leader, they commit and promise to the whole nation for the action. But after getting the vote or posted to the position of MNAs and MPs, they didn't show their face to the public till next election. یہ انتہائی بری بات ہے. سادہ الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب عوام کسی ایم این اے کو یا ایم پی اے کو ووٹ دیتے ہیں، وہ کامیاب ہونے کے بعد اپنا چہرہ ان کو نہیں دکھاتے، وہ نظر ہی نہیں آتے. اگر آتے بھی ہیں تو پولیٹیکل بیس پہ. یہ وہی لوگ جو ان کے آگے پیچھے ہوتے ہیں ان کو آگے لے کے جاتے ہیں، باقی غریب عوام کا خیال نہیں رکھتے. یہی ڈٹرمنیشن ہے، اور وہ کمٹمنٹ نہیں کرتے پولیٹیکل ڈٹرمنیشن ان کی. تو ان کو چاہیے کہ وہ غریب عوام کا خیال رکھیں، ان کو اپنی شکلیں دکھائیں، اس پہ خوش نہ کریں کہ میں فلاں کے جنازے پہ گیا تھا، وہاں پہ فاتح خوانی کی تھی. یہ ہمارے قوم بھی عجیب لوگ بھی ہیں قوم کے کہ وہ ان چیزوں پہ خوش ہوتے ہیں، حالانکہ وہ جنازے پہ آئیں یا نہ آئیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں فرق اس سے پڑتا ہے کہ ہمیں سب کچھ جو ہیں فیسلٹیز جو باقی ممالک میں ہیں وہ ہمیں ملیں، لیکن یہ ہمیں نہیں ملتی. ہمیں اسی پہ صرف خوش کرتے ہیں کہ بھئی فاتح میں آئے، شادی میں آئے، یہ کیا وہ کیا، حالانکہ یہ جو ہیں ان چیزوں سے ہم ترقی نہیں کر سکتے، بلکہ ہمیں وہ اپنے چہرے دکھائیں، ہمارے مسائل حل کریں. اور ہیں کمپٹیشن بٹوین پولیٹیکل parties. The major and the main problem in the political system of Pakistan is only that there is unethical competition between the political parties, which leads to civil revenge, which is solely faced by the nation. Their competition sometimes also lead to hard strike, which are mainly responsible for the birth of many social and economic problems. There should be a harmony and peace between all the political parties because they are working for a mutual object, that is the prosperity of the country. یہ جو ہیں بہت ضروری ہیں، کیونکہ ساری پارٹیاں یہی کہتی ہیں کہ ہم پاکستان کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں، مگر ایک دوسرے سے کمپٹیشن میں مقابلہ کرنے میں وہ ایک دوسرے سے اسٹرائک پہ لڑنے پہ آ جاتے ہیں. اسی میں غریب عوام پیسا جاتا ہے. اگر یہ دونوں پارٹیاں پاکستان کے فلاح کے لیے کام کرنا چاہتی ہیں، یا تینوں پارٹیاں یا چاروں پارٹیاں جتنی بھی ہیں پاکستان میں، تو ان کو چاہیے کہ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھیں، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ نہ کریں، بلکہ جو اچھے کام ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی کے وہ دوسرے ان کو سراہیں، بلکہ ان کو آگے لے کے جائیں. لیکن پاکستان میں کیا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کوئی کام شروع کرتا ہے تو جب ان کا ٹائم ختم ہو، ان کے ٹائم ختم ہونے کے بعد پھر دوسری پارٹی آ جاتی ہیں تو وہ اس کام کو ادھورا چھوڑ دیتے ہیں، یا اس کام کو آگے لے جا کے اپنا بورڈ لگا لیتے ہیں. تو پچھلی جو پارٹی ہیں وہ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی یہ اسکیم تو ہم نے شروع ہمارا مقصد، اگر آپ لوگوں کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان ترقی کریں تو بورڈ لگنے سے کیا، سائن بورڈ لگائیں گے، میرا نام لکھیں، اس کا نام لکھیں. یہ تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس نے شروع کیا. بورڈ لگانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اسی میں یہ آپس میں لڑنے پہ آ جاتے ہیں. موسٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹاک شو میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع کرتے ہیں، ایک دوسرے کو غلیظ گالیاں بھی دیتے ہیں، ایون ایک دوسرے کے گریوان پکڑنے پہ آ جاتے ہیں. حالانکہ یہ پولیٹیکل پارٹیز اس طرح نہیں ہوتی. یہ ایک دوسرے کے ساتھ آپ مقابلہ کریں، ترقی کرنے میں کریں، ایک دوسرے کے گریوان نہ پکڑیں، بلکہ اچھے کام جو ہیں سب کے سراہیں، اس کو آگے لے کے جائیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا. اچھا، تیسرا جو ہے اس پہ اسٹرگل فار دا شیئر آف پاور ہے. ایوری پولیٹیکل پارٹی از اسٹرگلنگ ویری بیوٹیفلی ٹو گیٹ پاور اینڈ کمانڈ. دے اونلی وانٹ ٹو گین آئیڈینٹی اینڈ نیم آف دا لیڈر.
personification extremely harms the essence of democracy. They get their position as a politics through vigorous political debates on the name of democracy. اچھا یہ مشہور ہونا چاہتے ہیں. اس میں زیادہ قصور جو ہیں ہمارے نیوز چینلز کا بھی ہیں. ایک کو بلایا، اس کو بلایا، ان کو پبلسٹی دی. وہ پبلسٹی اس سے فائدہ تو جرنلسٹ کو بھی ہوتا ہے کیونکہ ان کو پیسے ملتے ہیں، اسی سے چینلز چلتے ہیں لوگوں کے. تو وہ کیا کرتے ہیں پھر ایک دوسرے کو ڈیموکریسی کو ہارم پہنچاتے ہیں. ایک کو آسمان پہ پہنچا دیتے ہیں، دوسرے کو نیچے گرا دیتے ہیں. بلکہ ان کو چاہیے کہ ہر پولیٹیشین کے، ہر پرائم منسٹر کے، ہر ایم این اے کے جو انہوں نے اچھا کام کیا ہے اس کو سراہیں، ان کا مقابلہ نہ کروائیں. اس میں جو چوتھا ہے وہ لیک آف لیڈرشپ کوالٹیز ہیں. جو لیک آف لیڈرشپ کوالٹی کا مقصد ہے کہ ان میں جو لیڈر بننے کی جو خصوصیات ہیں وہ ان لوگوں میں نہیں ہوتے. یہ لیڈر ہوتا کیا؟ In order to become a political leader, the leadership qualities are very necessary. Our political leaders are not able to lead in the true sense because they are only elected to get the personal benefit and to earn publicity. But for a true politician, it is necessary to work for the harmony and prosperity of the nation and to listen and fulfill the needs of the people. ہمارے پولیٹیشین کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی شہرت کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. حالانکہ جو بھی پولیٹیشین اپنی شہرت کے لیے کام کر رہا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں لیڈرشپ کی بڑا ہونے کی کوئی کوالٹی نہیں ہے، کوئی سینس نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ وہ عوام کے لیے کام کریں، عوام کو فائدہ پہنچے. اب ان سے کیا فائدہ پہنچ رہا ہے عوام کو؟ ان سے تو کوئی فائدہ پہنچ ہی نہیں رہا. عوام کو الٹا نقصان ہو رہا ہے. جتنے بھی ہیں، میں ایک لیڈر کی بات نہیں کر رہا، جتنے بھی ہیں انہوں نے کبھی عوام کو فائدہ نہیں پہنچایا، بجائے ان کو نقصان ہی ایون ہم چاکلیٹ پہ بھی ایک چھوٹا سا چاکلیٹ کھاتے ہیں، وہ اس پہ بھی ہم ٹیکس دیتے ہیں. لیکن ہمیں کیا ملتا ہے الٹا؟ ہمیں تو ذلیل ہونا پڑتا ہے، قطاروں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے. باہر دیکھیں یہ ڈسٹ دیکھیں، یہ گن دیکھیں، یہ بے روزگاری دیکھیں، یہ قیمتیں دیکھیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، لیکن کوئی اس کا خیال نہیں رکھتا. آج کل کے سچویشن میں بھی دیکھیں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئی ہیں، کبھی ایک سے لڑ رہے ہیں، کبھی دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں. بھائی اگر آپ نے کام کرنا ہے پاکستان کے لیے تو کر کے دکھاؤ تاکہ لوگوں کو نظر آئیں کہ یہ پولیٹیکل پارٹی ملک و کام کی خدمت کر رہی ہیں، تاکہ لوگ اس سے خوش ہوں. یہی لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں، وہ غریب عوام کو فائدہ پہنچائیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا. یہ لیک آف لیڈرشپ کوالٹیز ہیں ان کی. پولیٹیکل انسٹیبلٹی کیا ہے؟ پولیٹیکل انسٹیبلٹی یہ ہے کہ پولیٹیکل سسٹم جو ہمارا سیاسی نظام ہے یہ وہ نہیں ہے، اسٹیبل نہیں ہے، متوازن نہیں ہے. The political instability is one of the major issue and problem in Pakistan. For the economic and social growth of Pakistan, the political stability is very important and essential element, but Pakistan is failed to stabilize a democratic political government for so many years. Due to instability in the political system of Pakistan, the economic and social growth is also disturbing. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آج کل دیکھیں کہ پراپرٹی کا بزنس انتہائی ڈاؤن ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی پاکستان میں پیسے انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیونکہ پاکستان کے پولیٹیکل لیڈر جو ہیں وہ ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے لڑنے پہ آگے ہیں، ایک دوسرے کے انسلٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے پہ گولیاں چلا رہے ہیں. مطلب پاکستان میں کوئی انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پاکستان میں غریب عوام پیسا جا رہا ہے. جب آپ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں ہے، باہر سے انویسٹمنٹ نہیں آئے گا، آپ کا ملک سٹیبل نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہاں پہ مہنگائی ہوگی، ہم بہت پیچھے چلے جائیں گے، یہی خودکشیاں ہوگی، غربت ہوگی اور بے روزگاری ہوگی. تو ان لوگوں کو چاہیے اگر یہ لیڈرز ہیں تو لیڈرز کی طرح مل بیٹھ کے پاکستان کا سوچیں اور پاکستان کی عوام کا سوچیں. لیکن یہ نہیں سوچ رہے ہیں. بس یہ کبھی عدالتوں پہ حملے ہو رہے ہیں، کبھی پولیٹیکل پارٹی ایک دوسرے پہ حملے کر رہی ہیں، کوئی آرمی پہ حملہ کر رہا ہے، کوئی پولیس پہ حملہ کر رہا ہے، پولیس اور آرمی جو ہیں لوگوں پہ حملے کر رہی ہیں. یہ پاکستان کا نظام ہے. اب یہ انسٹیبلٹی ہے. اب کوئی جو ہے آرمی کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کر رہا ہے، کوئی ریڈیو پاکستان جلا رہا ہے، کوئی موٹر وے میں ٹول پلازے کو آگ لگا رہا ہے، ایک دوسرے پہ الزام لگاتے رہے ہیں. پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کر کون رہا ہے.
یہ پولیٹیکل لیڈرز کر رہے ہیں، ان کے ورکرز کر رہے ہیں، یا کوئی تھرڈ پارٹی ہے، مطلب کوئی ایجنسی ہے غیر ملکی، کیونکہ غیر ملکی ایجنسیاں بھی پاکستان میں کافی ایکٹیو ہیں جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کے ایجنٹس بھی ہوں ان میں جو پاکستان کے نظام کو درہم برہم کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. اگر ہم کسی عمارت کو آگ لگائیں گے، کسی عمارت میں گھسیں گے، تو اس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا پاکستان کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ پاکستان کا نقصان ہوگا اور پاکستانی امیج جو ہے دنیا میں خراب ہوگی. اگر ہم نے مضبوط رہنا ہے تو پولیٹیکل پارٹیز کو مضبوط رہنا ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کرنا ہوگا، ہمیں اپنے اداروں کو مضبوط رکھنا ہوگا، ورنہ ہمارا حال لیبیا اور آپ دیکھ رہے ہیں اور بھی کافی ممالک ہیں ان جیسا ہونا ہے. تو ہمیں ان چیزوں پہ غور و فکر کرنی چاہیے. اور unfair working or political party in judiciary, the political leader are working to fulfill their own pockets. The unfair dealing in the political system on Pakistan are the major reason and problem. All seats of national assemblies are filled with those corrupt political leaders who only want to fulfill their pockets and they don't realize the need of the nations. The constitution has been abrogated so many times with the help of judiciary. اب اس میں یہ بھی ہیں کہ پولیٹیکل لیڈرز ایم این اے ایم پی اے کیوں بنتے ہیں؟ اس لیے بنتے ہیں کہ وہ ان کی پاپولیرٹیز ہو اور وہ غیر انفیئر طریقے سے کام کریں اور اپنی جیبیں بھریں. کنسٹرکشن ٹھیکے دیں آگے کنٹریکٹرز کو، ان سے بھی کمیشن وصول کرتے ہیں، اور آگے جب کنٹریکٹر ایک پولیٹیکل لیڈر کو بھی کمیشن دے رہا ہے اور بیوروکریٹس کو بھی کمیشن دے رہا ہے، تو وہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں بچتے کہ وہ آپ کے روڈ صحیح بنائیں، بلڈنگ صحیح بنائیں یا اور کنسٹرکشن صحیح کریں. تو اسی طرح جو ہیں پولیٹیکل پارٹی جو ہیں جتنے پیسے وہ الیکشن کیمپین میں لگاتے ہیں، ووٹ خریدنے میں لگاتے ہیں، تو وہ پیسے واپس بھی چاہتے ہیں. وہ پیسے ان کو آسمان سے تو برسیں گے نہیں، ہم لوگوں سے ہی نکالیں گے، روڈ بھی خراب بنائیں گے، ہسپتال بھی غلط بنائیں گے اور سارے کام خراب کریں گے. تو یہ انفیئر ورکنگ ہے. اور پولیٹیکل پارٹی اور جوڈیشری جو ہیں ہماری عدالتیں، وہاں پہ دہائیوں سے کیسز پڑے ہیں وہ حل نہیں کر رہی. جو امیر ہوتے ہیں ان کے کیسز جلدی حل ہو جاتے ہیں اور غریب کا تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے. تو یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. اور اس کی اب یہ سارے مسائل تو میں نے بیان کیے ہیں، اب اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے. Solution of political problems. Every problem has some specific measures and solution. کوئی بھی مشکل ہو، مسئلہ ہو تو اس کا کوئی سلوشن ضرور ہوتا ہے. Similarly, our political issues and problem can be sorted out by taking particular measure for a sound political system. It is necessary to stabilize the democratic government, which is only possible to select the right and deserving person. The political system can also be well established by taking following steps like ریفارمنگ جوڈیشری. ہمیں عدالتوں میں ریفارمنگ کرنی چاہیے. امپلیمنٹیشن آف کنسٹیٹیوشنز، اور ہمارے کنسٹیٹیوشن میں امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. کریشن آف انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن، کنٹینیوٹی آف فیئر الیکشنز، پروٹیکشن آف منورٹیز ان سیور لبرٹیز. یہ ہمیں کرنا چاہیے. یہ چیزیں جب تک ٹھیک نہیں ہوں گی تو ہمارا ملک جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا. دیز آر دا میجر پولیٹیکل پرابلم آف پاکستان اینڈ their solution. The major aim of the political should only bring peace, harmony and prosperity, not to earn money, publicity and power. A truly democratic government can only be formed by guideline of our national hero like Quaid-e-Azam. Our government should embrace a new spirit of coordination, constructive oppositions, serve for the economic and social development of the country. اگر یہ ملک خوشحال کرنا چاہتے ہیں تو قائد-اعظم محمد علی جناح کی پاکستان والے راستے پہ چل کے لوگوں کو خوشحال بنائیں، لوگوں کو حقوق دیں، الیکشن کروائیں، شفاف انتخابات کروائیں، لوگوں کو رائٹس دیں، مینارٹیز کا خیال رکھیں اور کرپشن سے پاک ہو جائیں، تب یہ ملک صحیح ہو سکتا ہے. ورنہ مشکل ہے کہ یہ حالات ہمارے ٹھیک ہوں، پھر ایسے کی تیسے یہ حالات چلتے رہیں گے. امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ ملا ہوگا. انشاءاللہ آپ کمنٹس کر لیجئے گا اس پہ اور
کویشچن پوچھ لیجیے گا. میں بھی آپ لوگوں سے سیکھوں گا, آپ مجھ سے سیکھیں گے, میں آپ سے سیکھوں گا, آپ کی کمنٹ سے سیکھوں گا. امید ہے کہ آپ لوگوں کے پازیٹیو کمنٹس میری نالج میں اضافہ کریں گے. شکریہ.